السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد الحق اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی میری اس ویڈیو بنانے کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے دیہات، اپنے علاقے کا کچھ خوبصورت سا سرسبز سا ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، جو آپ لوگوں کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک مقصد میرا اور تھا۔ کل میں فیس بک پیج پر عامر سرائکی کے نام سے ایک فیس بک پیج ہے، اس پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ویلا منڈا شہزاد کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو میں بہت سارے نازیبا الفاظ بکے گئے جو کہ ویلا منڈا کے بارے میں تھے۔ تو میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوست میرے چینل پر آج نیو ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو چلو دوستو میں بات شروع کرتا ہوں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ سرائکی منڈا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اس ویڈیو میں، اور عامر سرائکی کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک پیج بھی ہے جس پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت ہی گھٹیا ترین الفاظ یوز کیے گئے۔ اور وجہ کیا تھی ان الفاظ کے استعمال کرنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پیڈ پروموشن کروانے کے لیے ویلا منڈا شہزاد کو بقول ان کے 10,000 روپے دیے، اور 10,000 روپے دینے کے بعد وہ اس سے ملنے گئے۔ تو جب وہ ملنے گئے تو ان کے ساتھ ویلا منڈا شہزاد نے بیہیو اچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ بول چال ٹھیک نہیں تھا۔ تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر وہ لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، عامر سرائکی اور سرائکی منڈا دونوں ہی شہزادے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ آپ اسے پیسے دیں؟ اور آپ لوگوں نے ایک بات کی کہ ویلا منڈا کہتا ہے میں نے بہت محنت کی اور میں نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس سٹیج پر پہنچا ہوں۔ تو بھائی اس نے کی محنت، آپ نے خود یہ بات کی، یہ بات کہہ رہے تھے دونوں ہی کہ ہمیں بتاؤ تم نے کسے پیسے دیے؟ تو یار اس نے کب کہا کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہیں؟ اس نے تو کسی کو بھی پیسے نہیں دیے، وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر آگے آیا۔ باقی ایک انسان جب فیم پا لیتا ہے، جب وہ سٹار بن جاتا ہے، تو جب اس کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں تو اتنے ہی لوگ جیلس ہونے والے اور جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی تھوڑی بہت نفرت، تھوڑی بہت دل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بس ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے میں مین مدعے پہ آتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا بھی اسے گالیاں دیں، جتنا بھی اسے نازیبا الفاظ استعمال کر کے برا بھلا کہا، اسے کیا فرق پڑے گا؟ بلکہ الٹا آپ لوگوں نے اپنی زبانیں خراب کی اور اپنا بیسک جو انسان کا بیہیو ہوتا ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں نے شو کی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگوں نے اسے 10,000 روپے نہیں دیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس نے آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، لیکن میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بنا کر اور اس طرح کا بیہیو کر کے، اس طرح کے الفاظ یوز کر کے سراسر غلط کیا۔ اس کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ الٹا جب ہم کسی کو اٹھاتے ہیں، کسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا، اس طرح کی ویڈیوز بنا کر، اس طرح کے الفاظ یوز کر کے، تو اگلے بندے کو اس چیز کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یار جو بندہ جیسا بھی ہے نا، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو، آپ محنت کرنے والے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنی محنت سے آگے بڑھیں، تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی کو پیسے دینے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ لوگوں کو کسی کی منتیں کرنے کی، کسی کے پیچھے جانے کی، کسی کو فالو کرنے کی؟ آپ محنت کریں، اللہ پاک رنگ لگائے گا۔ اب بھی تو کر رہے ہیں نا۔ چلو اکارڈنگ ٹو یو، آپ لوگوں نے اسے پیسے دیے، اس نے آپ لوگوں کی بات نہیں سنی،
تو جب اس نے بات نہیں سنی تو اب بھی تو آپ لوگ محنت کر رہے ہو نا، اب بھی تو آپ لوگ کام کر رہے ہو نا، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے فالوور نہیں بڑھے، آپ لوگوں کی پروموشن نہیں ہوئی، اس نے آپ لوگوں کا لنک نہیں لگایا، پروموٹ نہیں کیا آپ لوگوں کو، تو آپ نے یوٹیوب چھوڑ دیا، اب محنت نہیں کر رہے ہو، اب آپ لوگوں کو سبسکرائبر نہیں مل رہے، اب آپ لوگوں کے ویوز نہیں آ رہے. تو یار یہی چیز پہلے آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے تھی. آپ لوگ محنت کرو، اچھا کنٹینٹ بناؤ، اور کسی کو اس طرح ڈی فیم کرنے کی سوچو بھی مت. جب کسی کو آپ لوگ سوچو گے نا ڈی فیم کرنے کی کوشش کرو گے، سوچو گے یا پھر کرو گے، تو دین وہ آپ لوگ خود ڈی فیم ہو گے. آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا اور بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب بھی آپ لوگ ایسا کام کرنے لگو تو 1000 بار سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے کیا نقصان ہونا ہے اور اگلے بندے کو کیا فائدہ ہونا ہے. تو امید ہے میری بات کو تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اللہ پاک تمام لوگوں کو خوش رکھے اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.